کشمیر کا نوجوان جو ہے یا یہاں کی جو جنریشن ہے وہ ہندوستان یا کسی انسانیت کے خلاف ہے، اور جب وہ کچھ کرتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیے ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے۔ دوسری بات، ریاستی سرکار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہر ایک، کیونکہ جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے گھر میں ایک پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ریاستی سرکار بھی ان بچوں کو ان بچوں کو آگے لانے میں ناکام ہوئی ہے، اور انہوں نے کچھ بچوں کو پروموٹ یا ان کو آگے لانے کے لیے انہیں خبروں کی شہ سرخیاں بنائی ہے۔ اگر محبوبہ جیسی جو ہمارے بھی وزیر اعلیٰ ہے ان سے کچھ بچے ملتے ہیں تو اس میں اس خبر کو شہ سرخی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں آپ کشمیری نوجوان کو پرووک کرتے ہیں؟ کیوں کشمیری نوجوان بھی چاہتا ہے وہ دنیا دیکھے، کشمیری نوجوان بھی چاہتا ہے وہ آگے بڑھے، کشمیری نوجوانوں نے بہت ساری چیزیں کی ہے جو انوویٹو ہے۔ آج انٹرنیشنل سیدھا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم ہمت افزائی کر رہے ہیں، کشمیری نوجوان بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، یہ بات ہے جی۔ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے بھائی ان کی ہمت افزائی ہو۔ اور جس طرح سے ظاہرہ کی بات ہے تو ظاہرہ کو جو روکا گیا، اس پر جو تنقیدیں کی گئی، جو اس پر ریمارکس کیے گئے سوشل میڈیا میں، اس پر کافی اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دہلی سے جموں تک کی بات کریں کہ بھائی کیوں روکا جاتا ہے؟ جی دیکھیے میں آپ کو اس بات پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، کشمیر کی ایک بہت بڑی مصیبت رہی ہے 1947 سے ہی۔ پہلی بات، میں ظاہرہ وسیم جو کہ چھوٹی سی بچی ہے، اگر اس نے کچھ کرنا چاہا جو سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف جو لوگوں نے اس کے پرووکیبل اسٹیٹمنٹ بھی ہے اس کے خلاف لکھا ہے، پہلی بات یہ جو لکھنے والے ہیں، یہ جو اس کے خلاف بولنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لائف میں کچھ نہیں کر چکے ہیں، جن کا کام ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تنقید کرنا، اور اگر کشمیری نوجوان ان تنقیدوں کے پیچھے رہے تو شاید وہ لائف میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور چونکہ وہ چھوٹی سی بچی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے سینٹیمنٹ بھی سمجھ سکتے ہم جو اس کو جو تھرٹ آئی ہے، اور آج حیرانی کی بات ہے کہ کشمیری عوام کے لیے، کشمیری ریاست کے لیے افسوس کی بات ہے کہ اسے سیکورٹی دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس بچی نے ایسا کیا کیا کہ آپ اس کو سیکورٹی دے رہے ہیں؟ اٹ مین آپ اس سٹیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایشو ہے، جہاں پہ پرابلم ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کو ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، اگر یہ آگے آنا چاہتے ہیں ان کو اتنا آپ ہائی لائٹ نہ کریں، معافی مانگنی چاہیے، اسے آگے آنا چاہیے، اسے کام کرنا چاہیے، اور جو اس کے خلاف بول رہے ہیں ان کے منہ پہ یہ تماشا ہوگا جب وہ فلم انڈسٹری میں ایک بڑی سٹار بنے گی۔ کیوں؟ اگر دوسری بات، اگر اس کے خلاف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ فلم میں نہیں آئے، وہ اس انڈسٹری میں نہیں آئے، تو وہ ظاہرہ وسیم کو کوئی اپارچونٹی دیں، وہ تو خود نہیں دیں گے، ان کے پاس ایسکس ہی نہیں ہے۔ کشمیر میں آپ کے پاس انڈسٹریز نہیں ہے، بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، شاید مجھے نہیں دینی چاہیے۔ ہم نے جو ایک یہاں پہ موبائل ٹی وی اسٹارٹ کیا ہے، ہمیں ملا کیا ابھی تک؟ ریاستی سرکار چپ ہے، ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ انٹرنیشنلی نیشنلی آپ کی چینلوں نے بڑا پروموٹ کیا، بڑی اپریسیشن ہوئی، لیکن ریاستی سرکار تب بولتی ہے جب انہیں دلی کو دکھانا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہاں کے حالات ٹھیک ہے۔ آپ ایک بچی کو ایڈورٹائز نہ کریں، میں نے ہمیشہ ان کو کہا ایڈورٹائز کرنے کے لیے آپ ٹی وی پہ ایڈ دیں، لیکن بچوں کو آپ ایڈورٹائز کے لیے نہ رکھیں۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس بچے کے وہ وہی لوگ ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہ وہی لوگ ہیں جو فیس بک سوشل میڈیا پہ کچھ کہتے ہیں لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہیں، اور ایسے کھوکھلے لوگوں سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس بچی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسے آگے لانا چاہیے۔ اگر یہ بچی آگے بڑھے گی تو کشمیر کا نام آگے ہوگا، اگر کشمیر کا نام آگے ہوگا تو کشمیر روشن ہوگا۔ طارق صاحب، یہاں پر جو اعتراض کرنے والے ہیں، جو ہر دو رخ اگر ہم دیکھیں تو وہ اعتراض یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو صرف، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ صرف ایک کو کیوں بتایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، سرخیوں میں لایا جاتا ہے، کیوں وہ جو لڑکیاں نابینا ہو گئیں اس حوالے سے میڈیا خاموش ہے؟ یہ بھی ایک برہمی ہے، اور یہ بھی ایک سوال بن رہا ہے، یہ بھی ایک اعتراض، ایک برہمی کا ایک رد عمل جو کشمیری نوجوان ہے اس جانب سے آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بھائی کیوں انشا کے بارے میں آپ نے کیوں رپورٹیں نہیں کی، کیوں نہیں بتایا؟ آج اس لڑکی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اور وہ محبوبہ مفتی سے مل رہی ہیں، بتائیے۔
دیکھیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے بہت اہم سوال ہے، اور اگر آپ نے میرے پچھلے کچھ ہفتوں کے آرٹیکل دیکھے جس سے مجھے بھی کافی لوگوں نے فون کر کے کہا کہ آپ یہ آرٹیکل نہ لکھے، میں نے محبوبہ مفتی کو، کیونکہ ہم یہاں پہ اگر محبوبہ مفتی کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اس کی انڈیویجول ذات کو نہیں کرتے بلکہ ریاست کو کرتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی اور چیف منسٹر ہے ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیں. زارا کے بارے میں رپورٹیں بن رہی ہے، انشا کے بارے میں کیوں نہیں بنی جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئی؟ اس پر بھی تو بتانے چاہیے تھی بات. یہ اعتراض ہو رہا ہے، یہ ایک قسم کی برہمی سامنے آ رہی ہے. جی دیکھیے وہی میں کہنا چاہوں گا آپ سے، لیکن جو آپ یہ برہمی کا اظہار پہلے کرتے ہیں، کیا انہوں نے اس انشا بچی کے گھر وہ گئے؟ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان میں سے ایک آج جو سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بچہ گیا اس کے گھر یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ بچی جو ہمارے جس کی آنکھیں چلی گئی ہے، جو کل ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ہو سکتی تھی، اور اس کے گھر جا کر اس سے پوچھا نہیں پوچھا. کل جب انہی بچوں نے کہا کہ ہم ایگزام تب تک نہیں دیں گے جب تک ہمارے بچے باہر نہیں آئیں گے جو چاہے جیلوں کے اندر بند ہے، یا انشا کا جب تک جو ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا ہم ایگزام نہیں دیں گے. آپ کے انہی بچوں نے 98% جو ہے ایگزام سینٹر میں حصہ لیا ہے. دوسری بات، تیسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر میں پالیٹکس ہوتی ہے بچوں پر، یوتھ پر، اور اسی لیے ہماری ایسوسیشن ساؤتھ ایشیا پیس موومنٹ بھی کام کریے کہ نوجوانوں پہ پالیٹکس نہیں کریے. کشمیری نوجوان ہی کل اس قوم کے فیوچر ہے اور انہی کو پالیٹکس میں آنا چاہیے. اور اگر آج انشا گھر میں روئی ہے، ہمارے پاس انشا ایک بچی نہیں ہے، انشا جیسے ہمارے مثال کے طور پر، جی ویسے تو بہت ساری ہیں. جی تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، لیکن وہ تب تک ان پولیٹیکل لیڈرز کے لیے ایک نیوز آئٹم تھا جب کشمیر میں پچھلے 4 یا 5 مہینے میں انریسٹ تھا، تب تو انشا ہی ہیڈ لائن تھی نیوز میں. لیکن جب اب سچویشن تھوڑی سی نارمل ہے، اب یہ پولیٹیکل لیڈر بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کون سا بچہ چاہیے جس پہ ہم ووٹ پالیٹکس کریں گے. تو کشمیر میں تو موسم کی طرح یہ جو پولیٹیکل ہمارا سسٹم ہے اس کا بھی مزاج بدلتا ہے، لیکن باقر بھائی میڈیا بھی اس کا بڑا ذمہ دار ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا 2 سیکشن ہے میڈیا کا، ایک وہ جو چیزیں وہ ٹھیک طریقے سے پیش کرتا ہے جن میں سے آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، لیکن دوسرا سیکشن ہمارا یہاں پر وہ ہے جب بھی وہ کچھ دیکھتے ہیں کسی بچے نے کچھ کیا نیوز ہیڈ لائن الٹی ہوتی ہے. ایسے دکھایا جاتا ہے کہ کشمیری لوگ جو ہے پوری انسانیت کے خلاف ہے، لیکن یہ بچہ ہے جس نے اچھا کام کیا، دیکھیے یہ ایک ایگزامپل ہے. بھائی صاحب کشمیر میں ایک ایگزامپل نہیں ہے، کشمیر کے ایک علاقے میں جائیے بچے ایگزامپل ملیں گے، لیکن کبھی ان بچوں کو آگے نہیں لایا گیا. ان کے کاؤنسلنگ کے لیے میں نے پہلی بات کی، کبھی بھی کوشش نہیں کی. کشمیر کا بچہ جو 3000 ایک پڑھا لکھا بچہ رہا جو 3000 سیلری لے رہا ہے، وہی بچہ دلی میں وہی ایجوکیشن لے کے وہ 30, 40, 50 ہزار سیلری لے رہا ہے. اس سے بات کیوں نہیں میڈیا میں ہوتی ہے؟ اور اگر انشا جیسی بچی، میں نے ان کو کہا کہ نیکسٹ جنریشن باقر بھائی جو ہوگی وہ آپ کے فدائین بنیں گے کشمیر میں اگر انہوں نے اسی طرح سے پالیٹکس کی بچوں پہ. یہاں پر ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون بن رہا ہے یہاں پر؟ یہ جو کچھ صورتحال بن رہی ہے بھائی، ایک طرف آپ اپنا ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسری طرف دوسرا آپ اپنا چہرہ بتاتے ہیں. دیکھیے مجھے لگتا ہے ذمہ دار دونوں ہیں. میڈیا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے، دوسرا جو ذمہ دار ہے وہ ہماری سرکار ہے، کیونکہ ہماری سرکار نے کبھی بھی انہوں نے انڈیویجول لیول پہ کچھ بچوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے. اگر آج ہمیں موقع دیا جائے تو میں پروو کر کے دوں گا، اگر آپ نے 10 بچوں کو پروموٹ کیا ہے، چاہے ایوارڈ دے کے، چاہے ان کے فوٹو سیشن لے کے، چاہے کپ آف ٹی ان کے ساتھ کر کے، لیکن ایسے ہزاروں بچے کشمیر میں ہو رہے. ایسا ہوگا جب آپ سال میں صرف ایک بچے کو پروموٹ کریں گے تو اس اسٹیٹ میں یہی پرابلم ہوگی کہ دیکھیے اس اسٹیٹ میں کوئی بچے صرف پتھر مارنے والے ہیں، اس اسٹیٹ میں صرف بچے بندوق اٹھانے والے ہیں. یہ ایک بچہ ہے جس نے ایسا کیا ہے. نہیں، یہ غلط چیزیں ہیں، غلط طریقے سے کشمیری امیج کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو میں دکھاؤں، ہمارے آج کشمیر میں جو بچیاں ہے وہ فرسٹ پوزیشن آ رہے ہیں. آج KS IAS آفیسر ہمارے ہیں، 10, 15 سیٹیں ہم نکال رہے ہیں. آج امریکہ سے لے کر آپ UK جائیے، وہاں پہ آپ کو کشمیری بچے ملیں گے. تو آپ ان چیزوں کو آگے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو کچھ بچوں کو آگے لا کے یا تو یہاں کی ریاستی سرکار دلی کو خوش کر رہی ہے، یا وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں امن ہے. کشمیر میں تب تک امن نہیں ہوگا جب تک پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. کشمیر میں تب تک امن نہیں ہوگا جب تک میڈیا بھی اپنی غلطیوں کو نہیں سنبھالے گا. آخری سوال کروں گا آپ سے، آخری سوال کروں گا، آپ کیا کہیں گے؟ اب 5 مہینوں کی شورش کشمیریوں نے دیکھی، اب جیسے کہ اسمبلی بھی چل رہا ہے، یہاں پر بھی بحثیں ہو رہی ہے،
کشمیری نوجوان آج کی صورتحال میں مطلب وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں, وہ کیا امیدیں ہیں, کیا مطلب اندیشے رکھتے ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے؟ میں آپ سے آخری سوال کروں گا. جی دیکھیے, کشمیری نوجوان جو ہے ان کا مستقبل جو ہے یہاں کی سرکاروں نے, چاہے وہ کوئی بھی سرکار آئے, انہوں نے تاریخ بنا کے رکھا ہے. کشمیری نوجوانوں کے جو درد ہے, جو دل کا درد ہے, وہ کسی نے آج تک نہیں سنا ہے, چاہے وہ دلی سرکار ہو چاہے وہ ریاستی سرکار ہو. ہمیشہ ان بیچاروں کو استعمال کیا گیا. ایجوکیشن ہو یا انریسٹ ہو تو بچے باہر نکلیں گے, یوتھ وہ مرے گا. یہاں پہ الیکشن ہو, بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے اٹھا کے ان سے ووٹ ڈالا جائے گا, یہ کام ہے. لیکن یہاں کے بچے بھی چاہتے ہیں وہ آگے آئے, وہ پڑھے, وہ لکھے, وہ ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بنے. کشمیری نوجوان, میں آپ سے ایک اہم بات کہوں گا ابھی, کشمیری نوجوان مانتے ہیں کہ کشمیر ایک پولیٹیکل ایشو ہے. یہ ہندوستان بھی مانتا ہے, یہ پاکستان بھی مانتا ہے, یہ مین اسٹری بھی مانتی ہے. اس کے برعکس اس کو چھوڑ کے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا دیٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اگر یو ریزولوشن کی بات کریں. لیکن کشمیری نوجوان بھی کچھ کرنا چاہتا ہے, ان کے بھی ڈریمز ہیں, ان کے بھی خواب ہے. وہ بھی دلی کی طرح رات کو گھومنا چاہتے ہیں, وہ بھی دلی کی طرح یہاں پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی آگے آنا چاہتے ہیں. کیا ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے کشمیری نوجوان؟ وہ آگے آنا چاہتے ہیں, انہیں موقع دیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ پولیٹیکل سسٹم ایسا ہی رہا تو کشمیر میں وہی ہوگا جو آپ نے پچھلے 4 مہینے میں دیکھا. بہت بہت شکریہ طارق, آپ نے بہت دیا, بہت بہت شکریہ. تو سب یقیناً کشمیری نوجوان چاہتے کچھ ہیں لیکن صورتحال بنی ہوئی کچھ ہے, اور پھر ان کے ساتھ ہوتا کچھ ہے, اور درخت جو اندرونی حالات ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر میڈیا کچھ بتاتا کچھ اور ہے.